الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف ووحد به بعد الفرقة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور مکرم حاضرین جمعہ، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ تقریباً 1450 برس پہلے جب یہ دین اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس دین اور اس شریعت کے اولین مخاطب یعنی صحابہ کرام کو یہ دین کافی تھا، اور یہی دین ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ رہا۔ لیکن ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات اور شیطان کے دھوکے میں آ کر دین اسلام میں کچھ نئی چیزیں ایجاد کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دین میں جو چیزیں ایجاد کی گئیں یعنی بدعات، کل عقیدت او قول او عمل
يتعبد به الإنسان لله تعالى مما ليس في شريعة الله سبحانه وتعالى کہ بدعت ہر اس عقیدے یعنی اعتقاد اور ہر اس قول اور ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان اللہ کی عبادت کے خاطر دین میں ایجاد کر لے، اور اس چیز کا یعنی اس اعتقاد کا یا اس قول کا یا اس عمل کا شریعت میں کوئی وجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے ایجاد کی بنیادی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو دین میں شریعت میں غلو یعنی زیادتی کے ذریعہ بدعت ایجاد ہوتی ہے، یا دین میں تقصیر یعنی کمی کے ذریعہ بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ ابھی محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، اس میں خاص طور سے دو فرقے جو کہ اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرقے کے اندر غلو یعنی زیادتی پائی جاتی ہے اور دوسرے فرقے کے اندر کمی پائی جاتی ہے، یعنی انہوں نے شریعت میں تقصیر کی کمی کی۔ پہلا فرقہ ہے رافضہ کا فرقہ، جنہوں نے زیادتی کی، غلو کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ میں کہتے ہیں کہ روافض کون ہیں؟ ہم الذین یتبرؤون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسبونہم ویتنقصون ویکفرون الائمة الا اربعہ علی وعمار والمقداد وسلمان رضی اللہ عنہم ولیست الرافضة من الاسلام فی شیء۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رافضہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں اور صحابہ کرام پر عیب لگاتے ہیں، اور ائمہ کو یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر قرار دیتے ہیں، الا اربعہ سوائے چار صحابہ کرام کے، علی و عمار، علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، والمقداد، مقداد رضی اللہ عنہ، وسلمان، سلمان رضی اللہ عنہ۔ ان چار صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام پر یہ لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، بلکہ ائمہ صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کو گالی تک دیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، اور ان کو کافر تک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے غلو کیا۔ کیسے غلو کیا؟ انہوں نے زیادتی کی، غلو کیا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور آل بیت کی محبت میں انہوں نے غلو کیا، اور علی رضی اللہ عنہ اور آل بیت کو آڑ بنا کر انہوں نے صحابہ کرام کو، ائمہ صحابہ کرام کو گالی دی اور ان کو کافر تک قرار دیا۔ یہ پہلا فرقہ ہے، اور اس فرقے کے بارے میں خود امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، کہ رافضہ جن کو ہم اپنی عام بول چال کی زبان میں شیعہ کہتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ جنہوں نے کمی کی، جنہوں نے تقصیر کی شریعت میں، وہ ہے نواصب۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم الذین عادوا اہل البیت رضی اللہ عنہم ولا سیما علی رضی اللہ عنہ فمنہم من یسبہ ومنہم من یفسقہ ومنہم من یکفرہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوسرا فرقہ نواصب ہیں، اور یہ نواصب کون لوگ ہیں؟ جو کہ اہل بیت کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کو، خاص طور سے جس میں بدرجہ اولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں رضی اللہ عنہن، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان سے دشمنی مول لیتے ہیں، ولا سیما علی رضی اللہ عنہ، اور خاص طور سے علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور نواصب میں 3 درجے گنائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو فاسق قرار دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ فرقہ پہلے بیان کیے ہوئے فرقے یعنی روافض کے اپوزٹ ہے، ان کے متضاد ہے، ان کے بالمقابل ہے نواصب۔ انہوں نے کس طرح سے کمی کی کہ اہل بیت کا جو حق تھا شریعت میں اور دین میں، ان کو ان کا حق نہیں دیا، ان کا حق مار لیا، ان کے حق میں سے کمی کی۔ تو یہ 2 فرقے
غلو اور تقصیر یعنی زیادتی اور کمی کی وجہ سے شریعت میں آئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن صحابہ کرام پر یہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں ان کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ نے اس آیت میں صحابہ کرام کو دو حصوں میں بانٹا، کہا کہ اے صحابہ کرام تم میں سے جو لوگ فتح یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا یا جہاد کیا۔ یہ دو کیٹیگری اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بنائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ایک حکم بیان کیا، کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی صحابہ کرام کو دو حصوں میں تو بانٹا، صحابہ کرام کے درمیان تفاضل تو کیا، لیکن تمام صحابہ کرام کا حکم ایک بیان کیا کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب سوچیں اور غور کریں کہ جس ذات کے سلسلے میں یا جن شخصیات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں تزکیہ نازل کر دیا اور ان کو جنتی کہا، ان کے بارے میں کلام کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے درمیان تفاضل یعنی کسی صحابی کو کسی صحابی سے بلند کہنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، یعنی شریعت کا یہ حق ہے، شریعت تفاضل کر سکتی ہے، ہمارا یہ حق نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا موقف اور شریعت کا موقف صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ تمام صحابہ کرام بلا کسی تفریق کی جنتی ہیں۔ ہاں تعیین کے ساتھ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں صحابی جنتی ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ شریعت نے خود بیان کیا ہے کہ فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کہ صحابہ کرام کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اے صحابہ کرام یہ لوگ جو تمہارے بعد آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو ویسے ہی سمجھا اور اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دیگر انبیاء اور کتابوں پر ویسے ہی ایمان لائے جیسے اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کرام تم سے یہ لوگ روگردانی کریں اور تم سے دور ہٹیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ رب العالمین نے حصر اور تاکید کے ساتھ یہ بات کہی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ صحیح شریعت پر نہیں ہے اگر صحابہ کرام یہ لوگ تم سے دور ہٹ جائیں۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام سے ہم دین سمجھیں گے، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحابہ کرام کے فہم سے سمجھیں گے، اور جب کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم صحابہ کرام کے فہم سے سمجھیں گے تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام کہ ہمارا دین، ہماری دیانت اور ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان پر معلق ہے۔ اب سوچیں اور غور کریں، جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں یا صحابہ کرام پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، وہ خود اپنے ایمان پر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔
اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیکھیے صحابہ کرام کا بھی یہی موقف تھا، صحابہ کرام کا خود کا یہی موقف تھا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی فہم صحابہ اور صحابہ کی سمجھ سے دور ہٹے گا تو وہ گمراہ ہے۔ خود صحابہ کرام کا یہ موقف تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب خوارج کے پاس بھیجا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان سے کہا کہ جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، جئتکم من عند ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم نزل القرآن وهم اعلم بتأویلہ، جئتکم لأبلغکم عنہم وأبلغهم عنکم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج کے پاس آئے، جو کہ خوارج یہ پہلی بدعت، یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام میں بدعت ایجاد کی، اور وہ ہے خروج کی بدعت، یعنی امام پر اپنے حاکم پر خروج کر لینا، یہ دین اسلام میں سب سے پہلی بدعت تھی۔ ان کے پاس جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، کہاں سے؟ صحابہ کرام کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کتنی قوی اور مضبوط دلیل پیش کی ان کے گمراہ ہونے کی۔ قرآن میں ہے، ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے طریقے سے انہوں نے اعراض کیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم دیکھیے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی تأویل یعنی تفسیر کا علم دے۔ ان کا فہم دیکھیے، انہوں نے جب خوارج سے بات کی تو سب سے پہلی دلیل ان کے گمراہی کی یہ دی کہ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، اے خوارج تمہارے درمیان صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں ہے، تو تمہاری گمراہی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہی ہے کہ صحابہ میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جئتکم من عند ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس کہاں سے آیا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لڑکے، چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے آیا ہوں۔ وعلیہم نزل القرآن، وہی صحابہ کرام ہیں، انہی کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا۔ وہم اعلم بتأویلہ، اور وہی قرآن کی تفسیر کو تم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف تھا بدعت کے خلاف۔ یعنی اگر ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ وہ صحیح شریعت پر ہے یا یہ کہ وہ بدعت پر ہے، تو یہ جان لینا کافی ہوگا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، دین اسلام کے نام پر جو بھی فرقے پائے جاتے ہیں، جو بھی فرقے پائے جاتے ہیں، آپ ان سے بات کریں اور ان کے سامنے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو پیش کریں تو وہ قبول کریں گے۔ آپ ان کے سامنے سنت رسول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کریں تو وہ قبول کریں گے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب آپ ان کے سامنے فہم صحابہ کو پیش کریں گے، یعنی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اسی طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو کہیں گے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں چور ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیں، جبکہ خود صحابہ کرام کا یہی موقف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی کتاب اللہ میں قرآن میں یہی موقف بیان کیا کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو صحابہ کرام کے فہم پر ہوں اور صحابہ کرام کی سمجھ پر ہوں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، خاص طور سے محرم کے مہینے میں صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ارائیت ان اجمعوا هل له ان يخرج من اقاویلہم۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے
کہ اگر صحابہ کرام کسی مسئلے میں تمام صحابہ کرام متفق ہو جائیں تو کیا صحابہ کرام کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام سے اختلاف کر لے؟ صحابہ کرام نے کسی مسئلے پر اجماع کر لیا، تمام صحابہ کرام ایک طرف، کیا صحابہ کرام کے بعد کسی کے لیے جائز ہے کہ ان کے مسئلے سے اختلاف کر لیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا قول خبیث، یہ انتہائی خبیث اور بدترین بات ہے۔ قول اہل البدع، بدعتیوں کی بات ہے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل کا بھی وہی موقف ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے سمجھ اور ان کے فہم سے نکلے وہ بدعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يخرج من اقاویل الصحابة اذا اختلفوا، اگر صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تب بھی کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال سے کو چھوڑ کر کوئی تیسرا قول نکال لے۔ صحابہ کرام کے درمیان حق منحصر ہے، اسی لیے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اجماعہم لا یکون الا معصوما، صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں اتفاق کر لیں تو وہ معصوم ہیں، یعنی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اگر اجماع کر لیں صحابہ کرام۔ وَإِذَا تَنَازَعُوا، اور جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جائے فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ، تو حق انہی کے درمیان منحصر ہے، حق ان سے نہیں نکل سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا شریعت اسلامیہ میں یہ مقام ہے کہ اگر ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے تو صحابہ کرام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، لا يبلغ مد احد ولا نصفه، صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایک مد یا آدھا مد بھی خرچ کیا تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ اور اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لڑکے عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، عن رجل، ایسے شخص کے بارے میں، شتم رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا اراه ولی الاسلام، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور اسی لیے امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقد احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی پر انگلی اٹھاتا ہے اور کسی کو برا بلا کہتا ہے، فاعلم انه زنديق، تو جان لو کہ وہ منافق ہے۔ اس کے بعد ابو زرع راضی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم تک صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، تو جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے جو گواہ ہیں، جنہوں نے ہم تک یہ کتاب اللہ اور یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچائی ہے، ان سب کو مجروح قرار دیں، ان کو اس لائق نہ چھوڑیں کہ ان سے کتاب اللہ اور سنت رسول لی جائے۔ یعنی جو لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کا اصل منشا اور اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو باطل قرار دیں۔ اس کے بعد اخیر میں ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں والجرح بہم اولا، یہ سب خود مجروح ہیں، یہ خود اس لائق نہیں ہے کہ ان سے کوئی چیز اخذ کی جائے اور ان کو لائق اعتبار سمجھا جائے، وہم زنادقہ، اور یہ سب منافق ہیں۔ یہ ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے اپنا موقف بیان کیا صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ اب آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک مسلمان کو جب کہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور صحابہ کرام پر طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، تو ایک مسلمان کا، ایک موحد مسلمان کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں بہت ساری تعلیمات دی، وہاں یہ تعلیم ہمیں دی کہ جب ہم کسی منکر اور کسی غلط چیز کو دیکھیں تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اگر ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر زبان سے روک سکیں تو اسے زبان سے روکیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم اسے اپنے دل میں برا جانیں۔ اور دل میں برا جاننے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی پکا سچا مسلمان جو صحابہ کرام پر لعن طعن کو برا سمجھتا ہے، جو بدعات کو غلط سمجھتا ہے،
جو خرافات کو غلط سمجھتا ہے، اگر وہ دل میں ان چیزوں کو برا جانتا ہے تو وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے طرح طرح کے ڈراموں کا تماشائی نہ بنے، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اپنے دل میں اس چیز کو برا جان رہا ہے۔ اس کے بعد اور کیا عمل کرنا چاہیے اس مہینے میں؟ محرم الحرام یہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ 4 مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے کو مقدس جاننا اور اس مہینے کو سال کے دیگر مہینوں پر بڑا سمجھنا یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اس مہینے کو، اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک کسی دن بھی روزہ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزوں میں سے ہے، کسی دن بھی روزہ رکھنا۔ اور خاص طور سے تاسوعا یعنی 9ویں محرم اور عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی صغائر کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا 10ویں محرم کا تو ایک امید ظاہر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن عشت، اور دوسری روایت میں ہے لئن سلمت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں زندہ رہا اور صحیح سلامت رہا اگلے سال تک لاصومن التاسع، تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ایک مسلمان کو خاص طور سے 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فرمان کے مطابق محرم کے کسی دن بھی روزہ رکھنا یہ ایک مسلمان کو لائق ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کے سمجھنے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔